I'm really delighted to bring this, آپ اس کو ایپیسوڈ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو سیگمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, but I'm really delighted to bring this next session of WordPress کے سپر ہیروز with فاطمہ رضوان. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ is someone who has changed the entire tech industry in Pakistan by creating a website which is called TechJuice. TechJuice کرتی کیا ہے یہ تو آپ فاطمہ سے سنیں گے, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا, یہ سننا, یہ سمجھنا کہ ہم نے فاطمہ کو کیوں بلایا. فاطمہ کو ہم نے اس لیے بلایا ادھر کیونکہ ایک تو فاطمہ belongs to Lahore and this recording that we're doing for you people is in Lahore. But at the same time, she comes from a very humble background and she is very young. She is most probably younger or of the same age as most of you جو آپ ہمیں بیٹھ کے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور ساتھ ہم سے سیکھ رہے ہیں. فاطمہ کو بلانے کا مقصد تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ there are no barriers to success, کہ success is a journey and success is a not destination, کہ آپ خود سیکھیں گے اپنے لیے, آپ خود سیکھیں گے پاکستان کے لیے. آپ صرف تب پاکستان کو بدل سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اور اسی طرح کی ایک بڑی مزے کی ڈسکشن, بڑی مزے کی گفتگو اینڈ فل آف لرننگ کے لیے ہم نے فاطمہ کو ادھر بلایا. سو فاطمہ, اٹس پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر. تھینک یو سو مچ سعد. فاطمہ, ہم آپ سے کچھ کویشچنس پوچھیں گے جس میں سے فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود آسکنگ یو دس کویشچن کہ آپ کا جرنی wasn't easy. I know this because I've been a fan of TechJuice and I've been following TechJuice from the start. اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے شروع سے لے کے اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی اور آج تک the journey has not ended. You're constantly working, you're constantly growing. So ہماری جو آڈینس ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اس کو میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ ان کو بتائیں اپنی اسٹوری کے بارے میں کہ آپ نے آج سے کافی سال پہلے کہاں سے شروع کیا and how did you manage to start something as big today as TechJuice. انٹرسٹنگلی TechJuice کی شروعات فری لانسنگ سے اسٹارٹ ہوئی تھی. بیک ان 2010 میں UT لاہور سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری کر رہی تھی اور اس ٹائم بھی پاکستان میں فری لانسنگ کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی تھی. اور دیر ور ٹو کائنڈز آف پیپل. ایک جو گروپ تھا وہ کہتا تھا کہ جو آن لائن ارننگ ہے وہ اسکیم ہے, آپ آن لائن پیسے نہیں کما سکتے تھے. اور ایک گروپ کہتا تھا کہ نہیں, یہ پاسبل ہے, آپ آن لائن کچھ کام کر سکتے ہیں اور اس کے تھرو آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں. تو آئی بلانگ ٹو دیٹ گروپ اور میں نے انٹرنیٹ کے اوپر, کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی تھی, میں نے انٹرنیٹ کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کر دیا کہ میں آن لائن کس طریقے سے فری لانسنگ کر سکتی ہوں اور ارننگ کر سکتی ہوں. جب میں ریسرچ کر رہی تھی آئی کیم اکراس دس ویب سائٹ, اٹ واز کالڈ اوڈیسک. ابھی اب وہ اپ ورک کے نام سے جانی جاتی ہے. تو میں نے اوڈیسک کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اب میں یونیورسٹی میں اس ٹائم 3rd سیمسٹر میں تھی اور میرے پاس پروگرامنگ کی اتنی اسٹرانگ اسکلز نہیں تھیں, اور لیکن پھر بھی مجھے پیشن تھا کہ مجھے آن لائن کام کرنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ بہت سی جابس وغیرہ کو ریسرچ کرنا اسٹارٹ کیا اینڈ دین آئی ریئلائز کہ شاید میں ابھی پروگرامنگ کی جابس نہیں کر سکتی, لیکن میرے پاس گرافکس کی سکلز ہیں اور میں بہت چھوٹے کام کر سکتی ہوں. میری اوڈیسک کے تھرو فری لانسنگ کا جو جرنی ہے وہ اسٹارٹ ہوئی. شروع میں مجھے بہت چھوٹے کلائنٹس ملے اور بہت چھوٹے پروجیکٹس تھے, لیکن ود ان اے میٹر آف ایئر بیکاز مجھے فیڈ بیک بہت اچھا مل رہا تھا, رسپانس بہت اچھا تھا اور میں بڑی پنکچویلٹی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اپنے جو پروجیکٹس تھے ان کو ڈلیور کر رہی تھی. میری جو ریٹنگ تھی وہ 5 تھی, 5 اسٹار اوڈیسک کے اوپر. تو مجھے کلائنٹس جو تھے وہ انٹرنیشنل ملنے لگ گئے. میں نے جو UK میں بہت سے کلائنٹس تھے ان کے ساتھ کام کیا, میں نے US میں کلائنٹس کے ساتھ کام کیا, میں نے انڈیا میں کلائنٹس کے ساتھ کام کیا. بائی دا ٹائم وین آئی گریجویٹڈ ان 2012 میں ایک کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہی تھی جو US میں تھے, اور میں ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن بنا رہی تھی جو الٹیمیٹلی اپنی کیٹیگری میں جغرافی اینڈ ٹریول کی کیٹیگری میں وہ نمبر 1 اپلیکیشن بھی بنی. اینڈ دیٹ واز اے پیڈ اپلیکیشن. تو جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری لرننگ تھی اس سے مجھے کافی کانفیڈنس ہوا کہ ایک تو میرے پاس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ میرے پاس کیونکہ مارکیٹ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, میرے اتنے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں, تو میں اپنی ایک پروڈکٹ خود سے ڈیولپ کر سکتی ہوں. لیکن اس ٹائم مارکیٹ کے اندر جب آپ لائک یو آر اے گرل, آپ ایک لڑکی ہیں اور آپ باہر جا کے لوگوں سے کہتی ہیں کہ آپ ایک اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے.
تم لڑکی ہو اور پاکستانی معاشرے میں شاید ایک لڑکی کے لیے بزنس کاروبار کرنا بہت مشکل ہے. تو مجھے بھی اسی طرح کا فیڈ بیک ملا. تو الٹیمیٹلی آئی اسٹارٹیڈ اے جاب ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. میں نے 2 سال یہاں پہ لاہور میں ہی ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ جاب بھی کی. لیکن جب میں جاب کر رہی تھی آئی ریئلائز دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ بگر ان مائی لائف. ٹھیک ہے میں کوڈنگ کر رہی ہوں یہاں پہ, میری یہاں پہ اچھی سیلری ہے, لیکن آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس ان ادر پیپلز لائف. اور تو وہ جو پیشن تھا وہ پیشن کو لے کے, اور میرے پاس ایک آئیڈیا تھا, میں یہاں پہ ہی ایکو سسٹم میں بہت سے لوگوں سے ملی, لیکن مجھے فیڈ بیک اتنا سپورٹیو نہیں ملا, اینڈ آئی گاٹ ریئلی فرسٹریٹڈ اینڈ ڈسہارٹنڈ ایز ویل. اور اس فرسٹریشن کے نتیجے میں نے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر لوگ اسٹارٹ اپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کنزیومر ٹیک پروڈکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے اس ٹائم لگ رہا تھا کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان میں اسٹارٹ اپس, بزنسز اور کنزیومر پروڈکٹس بہت بڑی چیز ہونے والی ہیں. کیونکہ مجھے اس ریسرچ کے بعد کوئی ویب سائٹ پاکستان میں نہیں ملی, تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے وہ ایسی ویب سائٹ خود لانچ کر دینی چاہیے. اینڈ اٹ واز کالڈ ٹیک جوس. اب آپ کے سامنے ہے ٹیک جوس. آئی ہیو اے ٹیم آف 20 پیپل. 20 لوگ میرے ساتھ فل ٹائم, ہاں جی, فل ٹائم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے ساتھ کنٹریبیوٹرز ہیں, اور 20 سے 25 لاکھ ریڈرز جو ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہر مہینے آتے ہیں. زبردست زبردست. ویسے تو میں لائیو کیمرے پہ آپ سے آپ کی ایج نہیں پوچھنا چاہ رہا, بٹ آئی نو یو آر پریٹی ینگ, اینڈ ٹو بی ایٹ دس اسٹیج کہ اتنی ینگ ایج پہ فاطمہ از ناؤ مینیجنگ اے ٹیم آف 20 پیپل. اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کوئی بھی نوجوان جو وہاں بیٹھا ہے اور یہ ہمیں سن رہا ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. اینڈ دس از این اپرچونیٹی فار یو کہ آپ دیکھیں کہ فاطمہ نے جس طرح یہ کیا, آپ ان اسٹریٹجیز کو اپلائی کر کے کیسے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات ایک ادھر کی, وہ ہے ریسرچ. سو ون آف دا اسکلز دیٹ پیپل ڈو ناٹ لرن اور اپلائی از ریسرچ. کہ بھئی آپ یہ سوچیں کہ آج آپ ناردرن ایریاز کا ایک ٹرپ کرنے جاتے ہیں, تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ لکھیں وٹ آر سم آف دا بیسٹ پلیسز ٹو وزٹ, تو کوئی سائٹ ہی نہیں ملتی. دیٹ از این اپرچونیٹی. اس طرح بہت ساری اور اپرچونیٹیز ہیں جو آپ کے پاس ہیں, جس سے آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے, ورڈ پریس کی سائٹ بنا کے اپنی زندگی چینج کر سکتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ وی آر ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ فاطمہ چینج ہر لائف. سو فاطمہ, ورڈ پریس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ایک ڈیپ ڈائیو لیتے ہیں, اور آر آڈینس از ویری سرپرائزڈ اینڈ ویری انٹرسٹیڈ ٹو نو کہ ٹیکچوس از ایکچولی پاورڈ بائی ورڈ پریس. سو کین یو ٹیل اس اے لٹل بٹ مور اباؤٹ آپ ورڈ پریس کو اپنی ڈیلی روزگار میں کیسے یوز کریں, اینڈ پہلے زیادہ یوز کرتی تھی, شاید اب کم کرتی ہوں, وہ ٹرانزیشن کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. سعد آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب میری ٹیم کا سائز گرو کر گیا ہے اور مجھے ٹیم کو مینیج کرنا ہوتا ہے, تو میں آج کل تو روزانہ ورڈ پریس کو اتنا ایکسٹینسولی یوز نہیں کری. لیکن آف کورس جب ٹیک جوس کو اسٹارٹ کیا تھا میں بالکل اکیلی تھی, میرے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی, اور میرے لیے اس ٹائم بڑا ایزی ڈیسیژن تھا کہ مجھے ورڈ پریس ہی استعمال کرنی ہے, کیونکہ میرے پاس کوئی انجینئرنگ کی ٹیم نہیں تھی اور نہ ہی میں کوئی اپنے ساتھ ڈھیر سارے ڈیولپرز ہائر کر سکتی تھی. تو بڑا نیچرل ڈیسیژن تھا کہ میں ورڈ پریس سلیکٹ کروں, کیونکہ ایک اوپن سورس ہے, اس کی کمیونٹی بہت بڑی ہے, آپ کو سپورٹ فوراً مل جاتی ہے, اور اگر آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی بھی فیچر انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو درجنوں پلگنز مل جائیں گے, آپ کو درجنوں آپشنز مل جائیں گی جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ابھی بھی ٹیک جوس کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو اپیرنٹلی آپ کو لگے گا اٹس اے بلاگ جس کے اوپر روزانہ کانٹینٹ اینڈ نیوز اینڈ ریویوز وغیرہ پبلش ہو رہے ہیں, یا آپ کو اسمارٹ فون کی پرائسز نظر آ رہی ہیں, اس طرح کے ٹولز ہیں. لیکن بیہائنڈ دا سینز ہم نے بڑا کمپلیکیٹڈ اپنا ہمارا پروسیس ہے, ہم ورڈ پریس کے ہی ڈفرینٹ پلگنز یوز کر رہے ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر 1200 اسمارٹ فونز کی ایک ڈیٹا بیس ہے. اب وہ جو اسمارٹ فونز ہیں ان کی ہم لوئسٹ پرائسز مینشن کرتے ہیں سینکڑوں جو آن لائن ای کامرس ویب سائٹس ہیں ان سے. تو اگر میں ورڈ پریس نہ یوز کر رہی ہوتی یا میں ٹیکنالوجی نہ یوز کر رہی ہوتی تو مینولی شاید مجھے درجنوں لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا جو روزانہ ان اسمارٹ فونس کی پرائس کو اپڈیٹ کرتے. لیکن ہم نے بڑا ایک سوفسٹیکیٹڈ ورڈ پریس کے اندر چھوٹا سا کوڈ لکھا ہوا ہے جس کے تھرو روزانہ ہماری جو کوڈ ہے وہ درجنوں ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے اور ان 1200 اسمارٹ فونس کی پرائس کو اپڈیٹ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہماری ویب سائٹ کے اوپر کیونکہ 20 سے 25 لوگ ہر مہینے آ رہے ہیں تو ہم نے میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں جو ان کے پسند کا ہے, یا ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس پیج کے اوپر زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں سو دیٹ ہم اسی طرح کا کانٹینٹ اور پروڈیوس کریں. تو اس کے لیے ہم کئی ایکسٹرنل پلگنز یوز کر رہے ہیں. گوگل انالیٹکس کا پلگن یوز کر رہے ہیں, ہم پیسے کمانے کے لیے گوگل کا ایک ایڈ سینس کا پلگن ہے ہم وہ یوز کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کئی پلگنز ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں جس نے ہمارا کام بڑا ایزی کر دیا ہے. لیکن اگر ہم شاید ورڈ پریس پلیٹ فارم نہ یوز کر رہے ہوتے
تو ہمیں ایک انجینئرنگ ٹیم بنانی پڑتی جس میں 50-60 لوگ ہائر کرنے پڑتے جو مینولی ہر چیز ہر کام کرتے, کوڈنگ کرتے, سب کچھ لکھتے اور پھر ویب سائٹ جو ابھی اس ٹائم پہ جتنی ایفیشینٹ ہے اس لیول پہ لے کے آتے. زبردست. ابھی فاطمہ کے کچھ جوابات سے آپ نے سیکھا ہوگا کہ واٹس دا میجک ان دس. دا میجک از ناٹ دا ٹول, دا میجک از ناٹ ورڈ پریس, دا میجک از دا اسٹریٹجی. جو میں آپ کو شروع سے سکھاتا آیا ہوں کہ آبجیکٹیو بنانا بہت ضروری ہے, اپنا ایک گول بنانا بہت ضروری ہے. جس طرح فاطمہ نے اپنا ایک گول بنایا کہ میں ورڈ پریس تو یوز کر ہی رہی ہوں, ہم کانٹینٹ بھی پبلش کریں, بٹ آئی وانٹ ٹو بی دا پبلشر which has the prices or the database of all smartphones. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا using WordPress as a platform. But فاطمہ کو میں اب تھوڑا سا ایک اور کوشچن پوچھنا چاہوں گا about entrepreneurship. فاطمہ, آج کل کا جو ڈیجیٹل انسان ہے, a person who's digitally connected, اس کی لائف میں 3 پاتھس ہیں. یا تو وہ فری لانسر بنتا ہے, اور آپ نے بھی فری لانسنگ شروع میں کی تھوڑی بہت, ساتھ ہی ساتھ وہ اسمارٹ ورکر بھی بنتا ہے, آپ اسمارٹ ورکر بھی رہیں, اینڈ دین یو بیکیم این انٹرپرینور. سو فار آل دا پیپل آؤٹ دیئر جو کہ اپنے آئیڈیاز کو لائف میں لانا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ان 3 کیٹیگریز میں سے کوئی ایک چیز ان کے لیے سلیکٹ کر سکتی تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیتی کہ شوڈ دے بیکم این انٹرپرینور, شوڈ دے بیکم اے فری لانسر, شوڈ دے بیکم اے اسمارٹ ورکر, اور شوڈ دے ٹرائی آل آف دیم جس طرح آپ نے ٹرائی کیا؟ سعد, آپ نے بہت مشکل سوال کر دیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی پرسنالٹی جو ہے بہت یونیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا پاتھ خود سلیکٹ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں. جیسے میں نے فری لانسنگ سے اسٹارٹ کیا, پھر میرے پاس ایک فل ٹائم جاب بھی تھی, میں نے ایک ٹریڈیشنل جاب بھی کی ہے, اور اس کے بعد آئی ریئلائز کہ آئی ایم مینٹ ٹو بی این انٹرپرینور. اور میں یہ جو پروسیس تھا اس کو میں نے خوب انجوائے بھی کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر جو سن رہے ہیں لوگ اور جو دیکھ رہے ہیں, ہمیں میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو خود سے ہی ایکسپلور کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وٹ از بیسٹ فار دیم اینڈ وٹ از دا پاتھ دے وانٹ ٹو چوز فار دیئر لائف. زبردست. لیکن اسی سے ایک لیڈنگ کویشچن جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ وٹ ڈو یو تھنک آر اسکلز آف دا فیوچر. یہ پورا جو ڈیجی اسکلز کا پروگرام ہے, اٹ از اباؤٹ انسپائرنگ دا ینگ پیپل ٹو گو ویئر دے ہیو نیور گون بفور. اٹس فار دیم ٹو ایکسپلور اسکلس, ایکسپلور نالج, ایکسپلور تھنگس جو انہوں نے پہلے کبھی ایکسپلور نہیں کی. اپنی کمفرٹ زون سے ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نکلیں, لوگوں سے ملیں, سیکھیں, آپس میں بات کریں. ٹو یو واٹ آر اسکلز آف دا فیوچر؟ کون سی وہ اسکلز ہیں جو آپ کو لگتا ہے اپارٹ فرام ورڈ پریس جو ہمارے ان ینگ لوگوں کو سیکھنی چاہیے؟ آج کل کا جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ڈیجیٹل اسکلس کا دور ہے, اور آج کل جو ہم پرابلمس فیس کر رہے ہیں وہ 2 سال پہلے شاید ہم نے نہ سوچا ہو. فار ایگزامپل فیس بک کے اوپر کیمبرج انالیٹیکا کی ہم بارے میں بات کر لیں تو دیٹس اے ویری یونیک پرابلم. یا پھر ہم انڈیا میں واٹس ایپ کے تھرو موب لنچنگ کی بات کر لیں, فیک نیوز جو ہے اس کی پروپیگیشن کی بات کر لیں, تو دیز آر ویری یونیک پرابلمز, اور پہلے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی پرابلمس بھی آئیں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی اسپیسیفک آنسر تو نہیں کر سکتی کہ وٹ آر گوئنگ ٹو بی دا اسکلز آف دا فیوچر, بٹ آئی ریئلی تھنک کہ because of automation, because of 3D printing, because of VR, because of the new developments in technology, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بندے کو STEM کا ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے, وچ مینس کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھس کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اسی سال کے شروع میں چائنا میں گئی ہوئی تھی, اور میں ایک اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کمپنی کو وزٹ کر رہی تھی جہاں پہ اسمارٹ فون اسمبل ہو رہے تھے. تو جو وہاں پہ جو ورکرز تھی میں ان کے ساتھ بات کری تھی, اور وہاں پہ ایک آرم لگا ہوا تھا, مشینی آرم, جو اسمارٹ فونس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کب ڈیولپ ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے یہ آرم یوز کرنا شروع کیا ہے, اور اس آرم سے پہلے پچھلے سال 200 امپلائیز تھے جو اس آرم کے ریپلیسمنٹ میں کام کر رہے تھے. تو 200 لوگوں نے اپنی جابس جو ہیں وہ وہاں پہ گوا دی. تو اٹ واز ویری شاکنگ فار می. سو اب وہ لوگ, اب آئی واز لائک وریڈ اباؤٹ دوز پیپل ایز ویل کہ ول دے ایور گیٹ دا جاب. آئی تھنک کہ اگر جاب جو ہیں کم ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے, آٹومیشن کی وجہ سے, سو دیر از اے ہیوج اپرچونیٹی ان ٹیکنالوجی ایز ویل کہ ٹیکنالوجی کی بہت سی نئی جابس آئیں گی مارکیٹنگ میں, مارکیٹ کے اندر. لیکن وہ لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی کی اسکلز ہیں, جن کو بیسک کوڈنگ آتی ہیں, جن کو بیسک نو ہاؤ ہے ٹیکنالوجی کا, صرف وہ لوگ اس مارکیٹ کو کیپچر کر سکیں گے, ادروائز دے ول ڈیمینش ود ٹائم. واو, ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ جو انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ ان اسکلس کو دیکھیں. دا اسکلز آف دا فیوچر آر دوز اسکلز وچ روبوٹ کین ناٹ ٹیک اوور, جس میں
میں وہ اپنا 4C فارمولا مجھے شیئر کرنے کا بڑا شوق ہے. کرٹیکل تھنکنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, کولیبوریشن ہے اینڈ کمیونیکیشن ہے. سو دیز آر دا 4 اسکلس. فاطمہ, جاتے جاتے وی ووڈ لائک ٹو لرن فرام یو کہ آپ کی ایڈوائس ان ینگ لوگوں کو, ناٹ جسٹ مین بٹ دا ینگ گرلز سٹنگ آؤٹ دیئر, وہ اپنے آئیڈیاز کو لائف میں لانا چاہتے ہیں, آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اینڈ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ورڈ پریس کو سیکھ کے کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ کی ایڈوائس ان ینگ لوگوں کے لیے کیا ہے جو اپنے آئیڈیاز کو فور فرنٹ پہ لا کے اپنی زندگی اور باقیوں کی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ اچھا, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی یہ ورڈ پریس کے پروگرام کو فالو کر رہے ہیں اور یہ اسکلس سیکھ رہے ہیں, پاکستان کی مارکیٹ میں بہت اپرچونٹی ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ, دا اسکائی از دا لمٹ, اسپیشلی یوزنگ دا ورڈ پریس پلیٹفارم, اور اٹ از ناٹ ریسورس انٹینسو ایز ویل. سو میری آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہوگی کہ ڈونٹ لمٹ یور سیلف, نیور لوز ہوپ, اینڈ پیشنس اور پرسسٹنس کے ساتھ whatever you are passionate about, go for it and just do it. زبردست. So patience and persistence is the word of the day. صبر سے کام لیں, صبر سے سیکھیں, انٹریکٹ کریں. techjuice.pk لازمی وزٹ کریں, ان کے ریگولر ریڈر بنیں, because there you can learn new things about technology, you can learn about new skills, you can learn about what the future is. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے سیکھیں, اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر ٹو میک پاکستان the number 1 country as part of the global digital economy.